اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان جس پہ قرآن نازل کیا تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آغا مرجع کبیر نے اپنے درس میں ایک نقطے پہ خصوصی فوکس کیا تمام انسانوں کے لیے بالخصوص مستورات سے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں کافی دن گزر چکے ہیں، جو باقی دن ہیں ان کو بھرپور طریقے سے اس انداز سے گزارا جائے کہ خدا کی رحمتوں کو سمیٹا جائے، اس کی برکتوں کو اخذ کیا جائے اور مغفرت کو حاصل کیا جائے۔ ایک حدیث کا حوالہ آغا محترم نے دیا اور فرمایا من لم یغفر لہ فی ھذا الشہر لم یغفر لہ الی القادم، کہ جس شخص کو معصوم فرماتے ہیں ماہ رمضان میں نہ بخشا جائے اس شخص کو پھر اگلے سال تک نہیں بخشا جاتا۔ لہٰذا یہ بخشش کی گھڑیاں، ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور اس نقطے پہ بہت فوکس کیا آغا نے کہ کس نے اگلا ماہ رمضان دیکھنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ مستورات ہوں، کوئی کسی جہت سے کوئی صنف ہے، وہ اپنے آپ کو مستثنی قرار نہ دیں، وہ متوجہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں اگلا ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مہینے میں اپنی مغفرت کو کنفرم کرنا چاہیے خدا سے، ایسے گزاریں کہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے بخش دیے، ورنہ اگر مغفرت نہ ہوئی اور دنیا سے چلے گئے تو آگے مشکلات کھڑی ہوں گی، قبر میں، حشر میں۔ 50,000 سال کا دن ہے حشر کا دن، 50,000 سنہ جیسے کہ قرآن نے کہا۔ تو اس نقطے پہ ہم سب کو غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور یہی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ میں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان الشقی من لم یغفر لہ فی ھذا الشہر، بدبخت وہ انسان جسے اس مہینے میں مغفرت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے دار کی نیند کو عبادت کرا دیا، نومکم فیہ عبادہ، فرمایا تمہارا سونا بھی عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، روزے دار کی سانسیں بھی تسبیح لکھی جاتی، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے من فطر فیہ منکم مؤمنا، کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کروا دیتا ہے غفر اللہ لہ الذنوب، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، وَكَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسْمًا، گویا اس نے غلام آزاد کیے، یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اس قدر برکتوں کا مہینہ ہے، اور جو لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے، ان چھوٹی نیکیاں نہیں سمجھتے، افطار کروانا چھوٹی نیکی، روزہ رکھنا چھوٹی چیز سمجھتے، اور جس مہینے میں ایک آیت تلاوت قرآن باقی مہینوں کو نسبت پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں لوگ کرتے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر انسان خدا کے بندوں پہ، اپنے غلاموں پہ، نوکروں پہ رحم و کرم کرے گا تو ایسے بندے پہ اللہ روز قیامت کرم کرے گا۔ لہٰذا مغفرت کے لیے
روزے رکھے جائیں، مغفرت کے لیے اپنی قضا نمازیں پڑھی جائیں، نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ آقا نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ من ادى فریضہ فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں ایک فریضے کسی بھی فرض واجب کام کو انجام دیتا ہے، کان لہ اجر 70 فریضہ، اس مہینے میں ایک فریضہ اور واجب فعل کا اجر باقی مہینوں کے نسبت 70 فریضوں کا اجر ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے پاس فراغت جتنی بھی اپنی قضا نمازیں پڑھے، 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات، خمس کسی کے ذمے ہے، اس مہینے میں ادا کر دے تاکہ اسے 70 گنا ثواب ملے۔ زکوٰۃ ذمے اس مہینے ادا کرے، پہلے اگر واجب ہو جاتی تو پہلے ادا کرے، لیکن اگر ذمے نہیں کی تو اس مہینے میں کرے تاکہ اجر زیادہ ملے اور قبول بھی ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، کہ اس مہینے میں تمہارے عمل مقبول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ ہر کام خدا کی رضا کے لیے کریں، رزق حلال سے انجام دیں، اخلاص سے انجام دیں۔ فرمایا دعاؤکم مستجاب، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَادْعُوا رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ مُطَہَّرَةٍ، کہ پاک دلوں اور سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، خصوصاً فی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات میں، کیونکہ انسان کے افضل وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وہ نماز کا وقت، قنوت میں دعا کرنے کا حکم دیا گا۔ فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ، دعا کرو، استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، تمہارے صاحب کا گناہ بخش دے۔ حقوق العباد اگر پامال ہوئے ان کو ادا کرو، حقوق اللہ کو ادا کرو، دوسرے مومنوں کے لیے استغفار کرو۔ سحری کے وقت استغفار یہ متقین اور مومنین لوگوں کا خاصہ ہے، لہٰذا یہ خدا سے مغفرت طلب کرو کہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے آپ پہ بند کر دے جو اس مہینے میں بند کیے، اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے جو اس مہینے میں کھول دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔